کیا امریکہ کا جنگی ہیلی کاپٹر اپیچی واقعی سمندر میں گر کے تباہ ہوا؟ اگر اس کو ایرانی ڈرون لگے تو پائلٹ کیسے بچ گئے؟ کیا یہ وہی آزمودہ اور پٹا ہوا حربہ نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل اس سے قبل بھی ایران پہ آزما چکے ہیں؟ میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اچانک ایک نیا سین منظر پہ آیا اس جنگی ماحول میں۔ ایک طرف تو امریکہ اور ایران یہ عندیہ دے چکے ہیں، بار بار دے چکے ہیں کہ ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 پیر ہفتہ، پیر منگل بدھ جمعرات 3-4 دن لگیں گے، معاہدہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اچانک ایک واقعہ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ امریکہ کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر، ایک مہنگا ترین ہیلی کاپٹر سمندر میں جا گرا ہے۔ پائلٹ تو بچا لیے گئے ہیں دونوں، لیکن یہ ایران نے ہٹ کیا ہے امریکی ہیلی کاپٹر کو۔ ایران نے اس کی تردید کی، اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اول تو یہ جنگی زون ہے، یہ وار زون ہے، اس میں اگر کوئی جنگی ہیلی کاپٹر جائے گا تو مخالف پارٹی جو وہ بھی تیار بیٹھی ہے وہ ہٹ تو کرے گی، لیکن ایران نے کہا کہ ہم نے اس کو ہٹ نہیں کیا۔ اس کے باوجود ایک طرف چند روز قبل جب ایران اسرائیل پہ حملے کر رہا تھا تو ٹرمپ صاحب یہ اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ ایران کے حملوں کا جواب مت دو، ہم معاہدے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب جب کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہیلی کاپٹر کو نہیں گرایا، کوئی ڈرون نہیں ہمارا ان کو لگا، تو بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیقات کیے، ان کی بات سنے بغیر ہی امریکہ نے حملہ کر دیا۔ 20 ان کی تنصیبات کو مختلف شہروں میں ان کے بقول انہوں نے نشانہ بنایا، تباہ بربادی کی ہے، یہ جو ہوتا ہے۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کے جواب میں فوری طور پہ ریٹیلیٹ کیا، اور اس کے جو اڈے ہیں امریکہ کے، ایران نے بحرین، کویت اور اردن، وہاں پہ حملے کیے، ایئر بیسز کو برباد کیا اور بے انتہا نقصان پہنچایا۔ تو اچانک ایران کی طرف سے پھر ہزیمت اٹھانے کے بعد ٹرمپ نے فوری طور پہ اپنی طرف سے حملے بند کر دیے، ایران نے بھی بند کر دی۔ یہ اچانک امریکہ کا ہیلی کاپٹر جو ہے یہ سمندر میں گرنا، اس کے پیچھے ایک جو نئی بات نکلی ہے، اپیچی ہیلی کاپٹر کے سمندر میں گرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، انہوں نے امریکہ کے نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ پھر جب ہیلی کاپٹر گر گیا اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو فون کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پری پلاننگ تھی، ایک طرف معاہدہ ہے، دوسری طرف حملے ہیں۔ حملوں کے فوراً بعد ٹرمپ صاحب نے ایران کو کہا ہے کہ جو تجاویز میں نے تمہیں دی تھیں وہ بہترین تھیں، ڈیل کے لیے بہت بہتر تھیں، تمہاری شرائط پہ ہم بات نہیں کر سکتے، وہ تجاویز اب بھی موجود ہیں، ان پہ بات کرو تو ڈیل ہو جائے گی۔ ایک طرف آبنہ ہرمز ہے، اثاثے ہیں ایران کے، پھر نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ تمام چیزیں جو اس تمام معاہدے کی گفتگو میں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ لبنان ہے، اور پھر وہ تمام محاذ ہیں جن کو ایران کی پراکسس کہا جا رہا ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ ان پہ بھی تمام حملے بند کرو۔ اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ اسرائیل کا اور لبنان کا امریکہ میں حالیہ دنوں جو سیز فائر معاہدہ ہوا، وہ اسرائیل مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل وہاں پہ فاسٹ فورس والے میزائل پھینک رہا ہے۔ گزرے زمانوں میں جب امریکہ نے عراق پہ الزام لگایا کہ تمہارے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، اور اسی بنا پہ اس نے حملہ کیا اور اس کو شہید کیا، صدام حسین کو، اب جب یہ صریحاً ساری دنیا پہ آیا ہے، ہیومن رائٹس جو کمیشن بھی اور وہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ اسرائیل لبنان پہ وائٹ فاسٹ فورس کے میزائل پھینک رہا ہے جو انسانیت کے بھی خلاف ہے، اس پہ امریکہ کچھ نہیں کہہ رہا۔
اب یہاں پہ ایک طرف کہا یہ گیا کہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گالیاں نکالی ہیں، برا بھلا کہا ہے، فلاں کیا ہے، دوسری طرف اب اسے مشورے بھی کر رہا ہے۔ ایک چیز واضح ہے کہ مسلمانوں کے نہ یہودی دوست ہیں نہ صہیونی، ٹرمپ صہیونی ہے اور نیتن یاہو یہودی ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے عباس عراقچی صاحب نے یہ کہا کہ اگر امریکہ اپنی بقا چاہتا ہے، محفوظ رہنا چاہتا ہے تو ہمارے خطے میں سے نکل جائے، ورنہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم اس کے کسی بھی اس طرح کے پٹے ہوئے حربے بار بار جو وہ کر رہا ہے جنگ کے حوالے سے، کبھی حملہ کر رہا ہے، کبھی اسرائیل سے کروا رہا ہے، اس کو دبانے کے لیے ہم اس میں آنے والے نہیں ہیں، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ 28 فروری کو جو جنگ شروع ہوئی، 2 ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہوئے، لیکن پھر جو اس کے اڈے ہیں وہ بھی متحرک ہوئے اور چاروں طرف سے ایران پہ حملہ، بھرپور حملہ کر دیا گیا۔ اس کا جواب ایران نے اس طرح سے دیا کہ اس کی ہیجمنی بھی ختم ہو گئی، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہا، اور ٹرمپ سمیت امریکہ ساری دنیا میں بدنام ہو گیا، مجبوراً سیز فائر کرنا پڑا۔ اب ایران کو یہ پتہ ہے چاروں طرف سے حملے ہوئے، ایران نے بھرپور چاروں طرف سے ہی جواب دیا، اس کے اڈے تباہ کیے، ارب ہا ڈالر کا اس کا نقصان کیا، تو پھر جا کے اس نے سیز فائر کی طرف آیا۔ ایران کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ چند مہینے کے بعد امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے۔ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اس کو خارجی طور پہ تو تنقید کا اور لعنت مدامت کا سلسلہ تو جاری ہے ہی، اندرونی طور پہ بھی اسے سخت مخالفت کا سامنا ہے، حتیٰ کہ اس کے پارٹی کے بندے، اس کے پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ بھی اس سے نالاں ہیں، اس کے خلاف ووٹ بھی دے چکے ہیں۔ اس سے جنگ جاری رکھنے کا یا نئی جنگ شروع کرنے کا اختیار بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ اب وہ اس نے ایک حربہ استعمال کیا دانستہ طور پہ، اس نے جواز پیدا کیا ہیلی کاپٹر کا، نہ کسی نے ہیلی کاپٹر کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور امریکہ کے چند جو ماہرین ہیں جنگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہیلی کاپٹر گرا تو جنگی زون میں جو کشتی پائلٹس کو بچانے کے لیے گئی وہ سریع الحرکت نہیں تھی، انتہائی سلو رفتار سے جا رہی تھی۔ اگر وہ مر جاتے یا ان کو بھی کچھ ہو جاتا تو پھر تو لاشیں آ جاتی، پتہ چل جاتا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر اپیچی ہیلی کاپٹر کو ڈرون لگا ہے تو سامنے کی طرف سے، جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ انجن کی سائڈ سے سامنے کی طرف سے لگا ہے، تو پھر پائلٹ تو زندہ نہیں بچنے چاہیے تھے، ان کو بھی مرنا چاہیے تھا۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ ایک طرح کی ایک دھمکی ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی ٹرمپ کے اب خلاف ہیں، ٹرمپ کی ان کارروائیوں کے خلاف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاہدے کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں ہو جائے، اور اگر یہ ٹرمپ باز نہ آیا تو پھر مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ اب دنیا منتظر ہے، پاکستان اپنا کریکٹر کر رہا ہے، رشیا نے اس کی مذمت کی ہے، چائنا نے اس کی مذمت کی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی دونوں حریفوں کو، دونوں پارٹیوں کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بات جو ہے اب وہ امن کی طرف، معاہدے کی طرف چل نکلی ہے۔ امریکہ باز نہیں آ رہا، امریکہ ٹرمپ کیوں نہیں باز آ رہا؟ ٹرمپ پھنسا ہوا ہے، صہیونی لابی کے دباؤ میں پھنسا ہوا ہے۔ نیتن یاہو نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی ہے، ایپسٹین فائل میں اس نے جو کچھ کیا، جو کچھ کرتا رہا، ریپسٹ ہے۔ اس نے اکارڈنگلی کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے بچیوں کا خون پیا ہوا ہے، گوشت کھایا ہوا ہے، بال دیوتا جو ان کا تھا اس کی پرستش کی ہوئی ہے، یہ شیطانیات کا بندہ ہے، ان کو سب معلوم ہے۔ اس کا سارا ریکارڈ ایپسٹینز فائل میں ہے، جو بے شمار صفحات ابھی تک باہر نہیں آئے، انہی پہ یہ بلیک میل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، یہ نکلنا چاہتا ہے، یہ اپنی عزت دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے جو ہو نہیں سکتی۔ یہ مڈ ٹرم الیکشن میں پھر ایک دفعہ جیتنا چاہتا ہے جو ممکن نہیں ہے۔ صہیونی لابی اپنی مرضی کے کام اسے لینے کے بغیر اس کو جینے نہیں دے گی۔ یہ پھنسا ہوا ہے اور یہ پھنسا ہی رہے گا۔ اس کی اپنے کرتوت، مقافات عمل ہے، اس کے آگے آ رہے ہیں۔ نہ اس کو دن کو چین ہے، بڈھا تو ہو گیا ہے، اس کا فیس ایکسپریشنز دیکھیں، اس کے حرکات و سکنات دیکھیں، اس کے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو گئے ہیں۔ انتہائی انگزائٹی میں مبتلا ہے، سوچتا رہتا ہے،
پتہ نہیں جو منہ میں آیا کہتا رہتا ہے, غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کو, اور اس کا بیانیہ سارے کا سارا غلط انفارمیشن پہ ہے. اس کو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے, اور ایسی کٹ پتلیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ تو ڈوبے گا, امریکہ کو بھی لے ڈوبے گا, اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.